اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بلندی، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور اس میں رہنے والوں بسنے والوں کی اتنی انواع و اقسام بنائی کہ جنہیں ہم حیطہ شمار میں لانا چاہیں تو نہ لا سکیں۔ خالق کائنات کی انگنت بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں اس ہستی معظم و مکرم پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سرور کائنات ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، شافی محشر ہیں اور ساقی کوثر ہیں۔ اللہ رب العزت کی انگنت بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین تبع تابعین پر، اولیاء اکرام پر، فقہاء امت پر کہ جن کی کوششوں سے آج ہم تلک اسلام پہنچا اور ہم بلغوا عنی ولو آیہ کی عملی تفسیر بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی جزا دے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دیے رکھے۔ سامعین محترم، گزشتہ مہینہ ملک عزیز کے اندر ایک گہما گہمی کا مہینہ گزرا ہے۔ اس ملک کے اندر بدقسمتی سے شروع سے لے کر آج کی تاریخ تک جو ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم صرف اس حد تک محدود رہے، آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوئے کہ جنہوں نے نہ ہمیں انسان سمجھا بلکہ عام انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جنہیں ہم اس زمین کے اوپر حکمرانی عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو حکمرانی ملی ہو اور وہ ایمان والے ہوں اور ان کی نمازیں پارلیمنٹ لاجز کے اندر شرابیں پیتے ہوئے گزرے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان والے بھی ہوں اور اقتدار بھی ملے اور راتیں ان کی چین کے ساتھ فرانس یا پیرس کے اندر گزریں۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ایمان والا ہو، اللہ رب العزت اسے اس زمین کے اوپر حاکم بنائے اور وہ اپنی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے دوسرے ممالک کے اندر چلا جائے، بلکہ وہ اپنی اسی عوام کے اندر رہ کر، اسی عوام کے ساتھ گھل مل کر کہ جس رعایا کے اوپر اسے حکمران بنایا گیا تھا، اسی رعایا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا
کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ ذرا یہ بتلائیے کیا آج ہمارے اندر کوئی ایسا حکومتی ادارہ موجود ہے جو ہمیں نماز کی ترغیب دیتا ہو، جو ہمیں نماز سے متعلق پوچھنے والا ہو؟ آپ سعودی عرب کو بہت برا بلا کہیں گے کہ وہاں پر سینما بھی کھلے، وہاں پر خواتین کو چست لباس پہننے کی بھی اجازت ملی، بہت کچھ ہوا، لیکن اس طرف ہماری عوام میں سے یا حکمرانوں میں سے کوئی نہیں بات کرے گا کہ وہی سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جہاں پر باقاعدہ جعلیات کا شعبہ قائم ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگوں کی دکانیں بند کروا کر نماز کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ گاہک آیا ہے، چلو 2 منٹ سامان دے لیں، یہ بھی نہ صحیح گھروں کے اندر موجود ہیں۔ میں بشمول اپنے سمیت آپ سب کو نصیحت کر رہا ہوں، میرے اندر بھی بہت سستیاں موجود ہیں۔ ہم سب کی کیفیت کیا ہے؟ اذان ہو گئی، گھر کے اندر موجود ہے، کوئی کام نہیں، مفت کی نیکی ہے، وضو کرنا ہے اور مسجد کے اندر آنا ہے، ہم گن گن کی ایک ایک منٹ نکالتے ہیں۔ مومن کی کیفیت کیا تھی کہ وہ مسجد سے باہر جائے تو پانی کے بغیر جس طرح مچھلی تڑپتی ہے، مومن کی تو یہ کیفیت تھی مسجد سے دور ہونے کی۔ اور جب ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیا تھا نا، تب ہم دنیا کو للکارا کرتے تھے کہ ہمیں ڈر تھا تو صرف اس خالق کا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم دنیا کو للکارنے والے بنا کرتے تھے۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ بیرونی آقاؤں کی طرف سے ایک مس کال آ جائے تو ہمارے حکمران ان کے آگے الٹا لیٹ جاتے ہیں۔ ہماری اس وقت کیا عزت ہوگی کہ ملک کا وزیر اعظم بیرون ملک جا کر اپنے کپڑے اتروا کر تلاشی دے۔ یہ وطن عزیز اس کام کے لیے بنا تھا، یہ ملک تو بنا تھا اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اس ملک کے آئین کے کتابچے کے اندر پہلی بات جو لکھی ہے کہ سربراہی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس پارلیمنٹ کے ماتھے کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی پارلیمنٹ کے اندر سے شرابیں بھی برآمد ہو، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں عصمتیں لٹتی چلی جائے، یہ عوام بھوکی مرتی چلی جائے۔ ہم جن لوگوں کو منتخب کریں اس نظام جمہوریت قطع نظر کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم اس نظام جمہوریت کے اندر جس کو بھی منتخب کرتے ہیں اقتدار کی اتنی ہوس ہے، مال کی اتنی ہرس ہے کہ جب وہ کرسیوں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو یکسر فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن جن افراد کو آپ نے منتخب کیا ہے کیا وہ 1 یا 2 مہینوں کے اندر آپ کے پاس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ احکم الحاکمین نے بھی فرمایا کہ جنہیں ہم زمین پر حکمرانی دیتے ہیں وہ ایمان والے ہوں تو فلاں فلاں کام کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حکمران ہیں تو راتوں کو مدینے کے اندر گشت لگایا کرتے تھے، اور حکم کیا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن اس کا حساب مجھ سے ہوگا۔ کتنے لوگ روزانہ فاقوں کی بنا پر خودکشیاں کرتے ہیں، کتنے لوگ اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں، کتنی ہماری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں ہیں جو گھروں کے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے اپنی عصمتیں بیچ دیتی ہیں۔ ان حالات پر پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ ہم سب ذمہ دار ہیں، اس کے اندر ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کیا ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا یا ان لوگوں کو اقتدار کے اندر لے کر آئے کہ جن کے پاس نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ وسائل ہے، اس سب کے باوجود اس ملک کے اندر آفت آئے تو پہلی صفوں کے اندر نظر آتے ہیں؟
کیا ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی راتوں کو اٹھ کر سحریاں پکا کر کھانے پکا کر غریب اور بیوہ گھروں کے اندر جا کر ان کو سحریاں دیتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، اور یہ کام ان کا کوئی چند لمحات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سال ہا سال کے لیے ان کا کام چلتا ہے۔ جن کو زمین پر حکمرانی دی جاتی ہے نا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تو وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ نظام متعارف ہوتا ہے۔ صرف اس لاہور کے رہنے والے افراد کی زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے تو پورا پاکستان چل سکتا ہے اس زکوٰۃ کے اوپر، لیکن نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری الماریاں، ہمارے سیف پیسوں سے بھرے ہیں۔ ساری باتیں چھوڑیے، کراچی کے بحریہ کے اندر جب پانی آتا ہے یا ڈیفنس کی بات ہے تو لوگ اپنے گھروں سے بریف کیس، یہ سیف، یہ سب کچھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس سب کے اندر ہمارے حکمران برابر کے شریک ہیں۔ اب جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی مائیکا لال ایسا نہیں ہے جس کا دامن صاف ہو۔ کرپشن ہے تو وہ ہم نے حد درجہ کرنی ہے، سود ہے تو اس قدر لینا ہے کہ ہمارے بچے کا بال بال قرضے کے اندر جھگڑا ہو۔ جو کام اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کا ہے وہ سارے کے سارے کام بطور حکمران ہم نے کرنے ہیں۔ اگلی بات تو بڑی اہم تھی کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینے والے تھے، نیکی کا حکم دینے والے تھے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکنے والے تھے۔ یہ اگلی بات میں بعد میں کروں گا۔ ہماری وہ ابھی منتخب نہیں ہوئی، نامزد وزیر اعلیٰ تھی جو اب وزیر اعلیٰ بنی پھرتی ہے، سی ایم پنجاب، چیف منسٹر پنجاب کی بنی پھرتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے قانون کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتے ہوئے کہتی ہے میں ٹرانسجنڈرز کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں گی۔ کہاں گئی وہ آیات اور احادیث کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے، اور آج عورت ہماری حکمران بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مسلمان کہ جس کے اندر خاتون حکمران بن جائے یا خاتون کی حکمرانی سربراہی ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اس کو حکمران بنانے کے لیے۔ ہم نے سارے قانون، آئین کی بالادستی کے نعرے، صاف اور شفاف الیکشن کے دعوے، سب کچھ ہم نے پسے پس ڈال دیا اس اکیلی کو حکمران بنانے کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بہتر آپشن کوئی موجود ہے آپ کے پاس، لیکن کیا اس پنجاب کے اندر مرد ختم ہو گئے تھے کہ ہمیں عورت کی حکمرانی پر تسلیم کرنی پڑی؟ محترم بھائیوں، بہت بڑا وہ سخت وعید ہے اللہ رب العزت کی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے حکمرانی تو دے دی ہے، اقتدار تو دے دیا ہے، لیکن خدا را اپنی پچھلی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ یہ عوام بے بس ہو چکی ہے، نئی ہمت ہے اب۔ اس ملک عزیز کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو موجود نہیں ہے اور ہم دنیا کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ صرف ایک چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ احکم الحاکمین کے فرامین کے ساتھ جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، تب ہمارے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے۔ کہاں ایک وقت تھا کہ بادل برسے ہیں،
بادل گرجے ہیں، برسے بغیر چلے گئے ہیں، تو وقت کا خلیفہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر جا کر برسو گے، تمہارا خراج میرے پاس آئے گا۔ اور کہاں یہ وقت تھا کہ بغداد کے اوپر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو مسلمان اپنے جہاد کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کے فرامین کو چھوڑ کر اپنی مشغولیات کے اندر مصروف تھے، تو تاریخ گواہ ہے کہ دریائے دجلہ کے جو پانی تھا وہ کتابوں کی روشنائی کے ساتھ سیاہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے تھے۔ کون سے مسلمان؟ کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ہزاروں عیسائیوں کو کھلے عام معافی دے دی۔ جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں پر اخلاق کے ساتھ سیاست کی، ان کے اوپر حکمرانی کی، خوشحالی لے کر آئے۔ لیکن جب ہم نے قرآن اور حدیث کو پسے پشت ڈالا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑا، ہم ذلت کی عطا گہرائیوں کے اندر ڈوبتے چلے گئے۔ اور اس سے بھی اگلی چیز جو اللہ رب العزت نے ایک حکمران کے لیے سب سے ضروری قرار دی ہے، وہ کہا ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ او اللہ کے بندو، میں کسی ایک کی حمایت نہیں کرتا، یہ کون سا عدل ہے کہ بوڑھی ماں عدالتوں کے اندر گھسیٹتی پھرے اور ہمارے جج جو ہیں ان کی اہلیہ یا ان کے اہل خانہ بغیر کسی تلاشی کے، بغیر کسی معاملے کے ایئرپورٹ سے گزر کر بیرون ممالک جا کر چھٹیاں منائیں، اور ہماری بوڑھی مائیں، بوڑھے مرد اور بوڑھی مائیں، بوڑھے مرد عدالتوں کے اندر اپنی جوتیاں چٹکھاتے پھریں۔ میں نے اسی کچہری کے اندر بوڑھے مردوں اور عورتوں کو دھاڑے مار مار کر روتا دیکھا ہے، اور جھولیاں اٹھا کر ججوں کو بدوائیں دیتے دیکھا ہے۔ یقینی بات ہے، وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ جج فوت ہوا تو روزانہ اس کی قبر پر جوتا رکھ جاتا تھا کوئی۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا، کہا اس نے میری زندگی ساری جمع پونجی چھینی، غلط فیصلے کے ساتھ زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکا، تو لیکن قبر کے اوپر جوتا رکھ جاتا۔ آپ کا حکمران اپنے عدالتی نظام کو درست نہ کر سکے اور اس عدالتی نظام کے فیصلے کے نتیجے کے اندر ایک بے گناہ مارا جائے، اس بے گناہ کا حساب کون دے گا؟ اس ایک گردن کا حساب کون دے گا؟ کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر روزانہ کی بنا پر لوگ مریں، تو پھر ہماری حکمرانی کس فائدے کی؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک اگلی بات آخری بات آپ سے کروں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ احکم الحاکمین نے ایک مسلمان حکمران کے اوصاف بتلائے ہیں، ان میں سے ایک صفت یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ کے پاس کسی ایسی میت کو لایا جاتا کہ جس کا کوئی قرض ہوتا تو اس کا جنازہ نہ پڑھاتے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جاتا۔ تو جو لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر فوت ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر قرضہ موجود ہے، اس قرضے کا حساب کون دے گا؟ اس قرضے کا حساب کون دے گا؟ قرضہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی یتیم ہے ہمارے محلے کے اندر رہنے والا ہے اور وہ بلکتا سسکتا مر جائے، بیوہ بلکتی سسکتی مر جائے، تو اس کا حساب کون دے گا؟ کیا ہمارے حکمرانوں کے پاس ایسا ریکارڈ موجود ہے کہ جو کسی گلی یا محلے کے اندر موجود یتیم اور بیواؤں کی تعداد کو بتلا سکے؟
نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کے بھائیوں کے پاس موجود ہے، اور جس قدر ہو سکتا ہے اس معاملے کے اندر کام بھی کرتے ہیں۔ میں کسی ایک کو نشانہ نہیں بناتا، لیکن ذرا یہ تو بتلائیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی وفات سے لے کر اب تلک اس ملک عزیز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا ہم اس نظام کے خلاف آواز اٹھا پائے ہیں؟ چلیں ہم اس نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے اوپر منکے کے سر والا یعنی چھوٹے سر والا بھی حکمران مقرر کر دیا جائے تو اس کی نیکی کے کاموں میں اطاعت کرنی ہے، خروج نہیں کرنا، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، کیونکہ خارجی خروج کرنے والے جہنم کے کتے ہیں۔ ہم اس نظام کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہو سکے، لیکن کیا ہم نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا یا سلیکٹ کیا کہ جو لوگ ہمارے مفادات کا احترام کرنے والے تھے؟ آپ کے ایک وزیر تو روزانہ کی بنیاد پر 1 ارب روپیہ اپنے بیرون ملک کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتے رہے، اور اسی وزیر کے حلقے کے لوگ خودکشیاں کرتے رہے، اسی حلقے کے لوگ۔ کیا ہم نے یہ پچھلے دنوں کے اندر کون سی ایسی پارٹی یا لوگ ہیں جو برسر اقتدار نہیں تھے؟ کیا کچھ نہیں اس عوام کے ساتھ ہوا؟ اللہ اکبر۔ شاید آپ لوگوں کو بات بری لگے، لیکن بات تو حقیقت ہے کہ جس نے گھسیٹنا تھا وہ وزیر اعظم بن رہا ہے، اور جس کو گھسیٹا جانا تھا وہ صدر بن کر اس ملک کے اندر واپس آ رہا ہے۔ کتنے لوگ مارے گئے تھے اس ایک عورت کے قتل ہونے پر؟ کتنا اس ملک کی املاک کو نقصان پہنچا؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم تو آئے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ شاید آپ لوگوں کے سامنے وہ پوسٹ گزری ہو یا نہ گزری ہو، میرا تو چونکہ 3 سال کا تعلق رہا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، وہاں پر جب لوگ ابھی جاتے نہیں ہیں ان کے اکاؤنٹ کے اندر ان کی تفصیلات، سارے معاملات پہلے پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہوتے ہیں، ایوان بالا یا ایوان زیری کے اندر۔ صرف اس کو نہیں گرین پاسپورٹ جاری کیا جاتا، اس کے اہل خانہ کو، اس کے والدین کو، اس کے رشتہ داروں کو پتہ نہیں کتنے ٹکٹ فری اسے میسر ہوتے ہیں کہ تم دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی خطے کے اندر جاؤ، تمہارا سفر مفت ہوگا۔ یہ صرف ایک مثال ہے، صرف ایک مثال۔ ہمارے ہاں تو گھنٹے بعد بجلی آتی ہے، گھنٹے بعد جاتی ہے۔ آپ ذرا ان خطوں کے اندر یا ان علاقوں یا ان محلوں کے اندر جا کر ذرا دیکھیں کہ وہاں پر کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو نصیحت کروں گا، گزارش کروں گا کہ ایک طرف تو یہ حکمرانوں کو حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کے متعلق نظام بنائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، لیکن فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ نہیں لگائیں گے، ہم خود نماز کی پابندی نہیں کریں گے، ہم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے رکنے والے نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے اوپر حکمران ایسے نہیں آئیں گے۔ پنجابی کی کہاوت کہہ لیں یا اس کو چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جیسی عوام ویسے حکمران مسلط ہوں گے۔ میں آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کر آئیے۔ بہت ہو چکا ہے، بس ہو چکی ہے ہماری، یہ سب کچھ اللہ رب العزت سے دوری کا انجام ہے، یہ اللہ رب العزت سے دوری کا ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں، آئیے اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑیے، تعلق باللہ کو مضبوط کیجئے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایک بار پھر سے مسلمان پوری دنیا پر حکمران ہوں گے، اور یہی ملک ہوگا، یہی پاکستان ہوگا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پھریرا لہرائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کام کے اندر صف اول کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر قوا حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي